بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کی امپورٹنٹ خبریں اور ان پہ کچھ تجزیہ. وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کب کیا گیا؟ اس سے چند لمحے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اور اس کا ایک اور امپورٹنٹ پس منظر بھی ہے. پاکستان بار کونسل جو کہ عام طور پہ حکومت کے جو موقف رہتا ہے یا رہا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس نے بھی پوری طرح سے نہ صحیح لیکن بڑی حد تک وہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پوزیشن پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اگلے ہفتے، یعنی حسن رضا پاشا جو چیئرمین ہے، کہ اگلے ہفتے ہم اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں طے کریں گے کہ ہم نے قانونی جنگ کیسے لڑنی ہے، سڑکوں پہ کیسے لڑنی ہے، جو بارز ہیں ان کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کو بلا رہے ہیں، اور اس طرح کر کے ہم ایک پلان طے کریں گے اور ممکنہ طور پہ وکلاء جو ہے وہ کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں 90 روز کے لیے موجود ہے. تیسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے اس کے تحت جو ہے خورشید شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شیری رحمان کچھ کہہ رہی ہیں، فیصل کریم کنڈی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ گھما پھرا کے موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. اور امپورٹنٹ بات یہ کی گئی ہے شیری رحمان کی طرف سے کہ سی سی آئی میں ووٹ اس بات پہ دیا گیا تھا کہ چونکہ حلقے نئے بننے نہیں ہیں، مطلب نئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں ان میں اضافہ ہونا نہیں ہے، لہٰذا الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہوں گے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ موقف ہے کہ اس پہ یہ جو حکومت نے موقف اختیار کیا ہے یا الیکشن کمیشن نے جو موقف اختیار کیا ہے یہ درست نہیں. دوسری طرف حکومت نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو موقف وہاں پہ ووٹ دیا تھا مراد علی شاہ صاحب نے، اس نے اس کی بیس رکھی تھی. تو اس طرح سے یہ جو چیز تھی جو ان کے اندر جو کچھ پکا تھا وہ باہر آنے لگا ہے. لیکن شاید ابھی بھی اس میں اتنی گنجائش ضرور باقی ہے کہ وہ اس طرح سے کہا جائے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملے ملائی والی بات یہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بڑا اختلاف سامنے آ رہا ہے یا کوئی بڑی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو وائٹل فورس ہے وہ ایک ہی ہے، جہاں سے وہ اپنی ایک پاور یا روح کشید کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اکٹھا رکھا گیا تھا اسی طرح سے یہ آگے بھی اس طرح ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک سٹانس جو ہے وہ لے کے کھڑے ہو جائیں اور سپریم کورٹ میں چلے جائیں یا کوئی اس طرح کسی چیز. کیونکہ پیپلز پارٹی کے فیصلے بھی آج آ کے کرنے تو بلاول اور زرداری صاحب نہیں ہیں، اور بلاول اور زرداری صاحب کتنے پاورفل ہیں، کتنے آزاد ہیں، کتنے فری ول اور وش کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں وہ پتہ ہے سب کو. اس لیے بظاہر تو نہیں لگتا. دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی کی جو گرفتاری ہے اس کو ایف آئی اے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے سائفر کے تناظر میں کی گئی ہے، اور اس میں وہ بیان جو کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے دیا تھا اٹک جیل میں جی آئی ٹی کو، کہ اس کے لنک میں جو ہے وہ ان کی گرفتاری کی گئی ہے کہ ان کی تفتیش جو ہے وہ مقصود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آنے والے دنوں میں بظاہر اسی سارے کاتے میں اسد عمر کی گرفتاری بھی پھر ہونی چاہیے یا ہوگی ممکنہ طور پہ، کیونکہ وہ ظاہر انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا بیان ایف آئی اے کو ریکارڈ کرایا ہوا ہے. اور کون کون ہے جو ایف آئی آر ہے اس کو سیل کیا گیا ہے. آگے کیا ہوتا ہے اس کی ایک اگلی بات ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک نیا فیز جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. بہت سے ایسے کیسز کا کہ جس میں اگر خان صاحب جو ہے وہ ایک کیس سے نکلے تو دوسرے میں پھنسے ہوں، دوسرے سے نکلے تو تیسرے میں پھنسے ہوں، تیسرے سے نکلے تو چوتھے میں پھنسے ہوں. نیب بھی تیار ہے. تو اس طرح یہ ساری سچویشن کو وہ کیا گیا ہے. پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور وہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے ان کی طرف سے یہ کہنا، اور خصوصاً وزیر داخلہ کا یہ کہنا سرفراز بگٹی صاحب کا، کہ ہماری ترجیحات میں 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو صدا دلانا ہے، ان کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے. کاش وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم جس کام کے لیے آئے وہ بھی کرنا ہے، مطلب الیکشن کرانا. اور پھر جس طرح سے کل وزیر اطلاعات سولنگی صاحب نے کہا کہ جب بھی ہوتا ہے الیکشن یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. آج سندھ کابینہ کے جو ارکان تھے وہ ہمارے ایک جرنلسٹ سے بات کر رہے تھے، ٹی وی چینل پہ چلی ہے، اس میں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم جو 3 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، 5 مہینے ہیں، 7 مہینے ہیں، مطلب یہ وہ بھی اپنی طرف سے 7-8 مہینے تک کام کھینچے بیٹھے ہیں.
اور خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ 2 مہینے اگر اوپر ہو جائے گا تو کیا ہوگا، آج ہی انہوں نے کہا ہے سکھر میں. تو اس لحاظ سے یہ ایک دلچسپ ماحول بن رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ وکلا خاص طور پہ جو آئین و قانون کے محافظ ہیں، عدالتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں. اور پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ شاید کیا کرتی ہیں. ابھی تک تو بظاہر عدالتوں کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. اس وجہ سے نہیں ہوا کہ عدالتوں نے کون سا 14 مئی کا وہ اس پہ عمل درآمد کرا لیا تھا، حکومت آکڑ گئی تھی، نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا، پھر نہیں ہوگا. تو البتہ یہ ضرور مشکل ہوگی کہ اگر یہ تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور آگے جس کو یہ بڑا اپنا وہ سمجھ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نامزد چیف جسٹس، وہ آتے ہیں تو شاید یہ عمر عطا بندیال صاحب سے زیادہ مشکل ان کے لیے آئے گی اس طرح کے تناظر میں، خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے. تو وہ ایک امپورٹنٹ ہے. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جڑا والا میں بھی گئے، گرجا گھر کا جو جلایا گیا اس کا دورہ کیا، لوگوں سے ملے، کرسچن کمیونٹی سے ملے، افسوس کا اظہار کیا، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بتایا کہ یہ تو قرآن کی فلسفے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور ظاہر ہے جب چیف جسٹس پاکستان، نامزد چیف جسٹس پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ داران کو سزا دینا بھی پھر ایک طرح سے کیفر کردار تک پہنچانا بھی ایک لازمی ایک طرح سے کہیں گے کہ وہ قرار دیں گے. تو یہ ایک ساری سچویشن جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور ایک جو چیز ہے ہمارے خاص طور پہ اگر ہم اس کی بات کریں نیب ترامیم کے کیس کی، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا اضافی نوٹ بھی آ گیا اور اس دن کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا. وہ چیز بھی آگے بھی چلنی ہے. اس پہ بھی جو ہے وہ 28 کو کیا ہوتا ہے، جو اس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ رکھی گئی ہے. تو پھر ایک امپورٹنٹ بات ضرور ہے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کچھ نہیں ہوگا، جو دل کرتا کرتے رہو. تو اس میں جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کا ہونا اور پھر حلقہ بندیوں کو اعلان ہونا، یہ بڑا معنی خیز ہے. اس کو ذرا کریدنے کی ضرورت ہے اور مزید جو چیزیں ہیں اس طرح چلیں گی. لیکن جو بھی ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس حوالے سے جو ہے وہ اور کیا خبریں ہیں، کیا اچھا ہوتا ہے. اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اتنا مطلب پاسپورٹ آفسز کے سامنے جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں باہر جانے والوں کی. کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات جاننے کی ضرورت ہے. اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے جو اپنی پچھلی کابینہ کے اجلاس میں، جو پہلی کابینہ کے اجلاس میں روٹ کازز کی بات کی ہے، ان کو ایڈریس ضرور کیا جانا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہے، سر درد ہو رہا ہے تو سر درد کے ہونے کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو بھی دیکھا جانا چاہیے. اور صدر مملکت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے اوپر دستخط کر دی ہیں، لیکن بہت سے ایسے بلز ان کے پاس پڑے ہیں، آج 10واں روز تھا، جن میں توہین صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین روکنے کا جو بل تھا، جس کو دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر منظور کیا، کسی نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، اس پہ ابھی تک صدر مملکت نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق دستخط بھی نہیں کیے اور اس کو سینٹ کو واپس بھی نہیں کیا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ صدر صاحب نے کیا کرتے ہیں اور کیا نکلتا ہے. بہرحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.